کہ جس طرح سے رمضان کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب جو ہے دوگنا ملتا ہے، تو کیا گناہوں کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی گناہ کیے جائے یا کوئی لغزش ہو تو اس کا بھی جو بدلہ ہے، جو گناہ ہے، وہ زیادہ ہو کر کے ملے گا؟ بالکل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ہر ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعمال اور اعمال صالحہ کو 70 گنا زیادہ ثواب میں اضافہ کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی انسان اس مہینے کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو عام دنوں کے مقابل رمضان کے مہینے میں وہ زیادہ سزاوار ہوگا۔ اس کی مثال بس ایسے کہ ایک بندہ گھر سے انویٹر چرا کے لے جائے اور ایک بندہ مسجد سے انویٹر چرا کے لے جائے تو چوری برابر ہے، لیکن وہ زیادہ گناہ گار ہے کیونکہ اس نے اللہ ہی کے گھر میں چوری کر لی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص مہینہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا میرا مہینہ ہے، تو اگر اس مہینے میں کوئی انسان گناہ کے کام کرتا ہے تو عام دنوں کے مقابل اس مہینے میں گناہ کرنے میں اس کے اوپر گناہ بھی زیادہ ہے، چونکہ ثواب نیکیوں میں اگر ثواب زیادہ مل رہا ہے تو گناہ کرنے میں اس کو عذاب بھی زیادہ ملے گا، گناہ زیادہ ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور میرا سوال ہے، اکثر ہم نے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ تمام جو نمازیں فرض ہیں ان کو ساری شارٹ کر دیتے ہیں، یا پھر ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، آ کر کے عشاء میں سارے فرض ادا کرتے ہیں، ظہر بھی عشاء میں پڑھتے ہیں، مغرب بھی اور عصر بھی، تو کیا کہیں پر اس کی چھوٹ ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن کے مخالف بالکل انسان کا ذہن بنا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وقتوں پر نماز پڑھنا فرض کیا ہے، اب آپ ان 5 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نماز کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بھی قرآن و حدیث میں شریعت میں کلیئر کیا گیا ہے کہ فجر کا ٹائم کیا ہے، ظہر کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس کے خلاف جا رہا ہے تو یہ بیسک قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اور وہ کدھر سے بھی گھما کے پھرا کے ادھر سے ادھر لا کے وہ فٹ کرنا چاہے گا، ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ 5 نمازوں کو اکٹھا کر لیں، یا جو عام طور پہ آج دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ وہ 2 نمازیں ایسے ہی آپ اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقے سے مسئلے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے، قرآن ہمارے لیے بیس ہے اور اس بیس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے ہم پر نافذ کیا ہے، فرض کیا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی انسان مسئلہ بتا رہا ہے تو بالکل سراسر غلط ہے۔ تو اس لیے 5 نمازوں کو ایک وقت میں اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ جائز نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں ہوگی اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ جی اچھا، ایک اور میرا سوال ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے اور واجب کی بھی قضا ہوتی ہے، تو جب قضا اس کی ہے تو پھر اس کو فرض کیوں نہیں کہتے؟ واجب اور فرض میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، اس میں حکم کا فرض ہے، حکم کا فرق ہے کہ جو قرآن کریم میں متن سے جس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ فرض کہلائی گئی، اور جس کا متن سے ثبوت نہیں ملتا ہے تو معنی اور مفہوماً ملتا ہے تو اس کو واجب کہا جاتا ہے۔ بہرحال حکمی طور پر دونوں چیزیں سیم ہیں، جو فرض ہے وہی واجب ہے، حکمی طور پر کوئی اس میں فرق نہیں ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ وہ متن سے ثابت نہیں، وہ متن سے ثابت ہے۔ اور اگر یہ فرض کے درجے میں نہ ہوتی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تو فرض اور واجب کو سیم قرار دیا، ان کے نزدیک وہ فرض بھی واجب ہے، واجب فرض ہے، فرض واجب ہے، دونوں چیزیں ایک ہیں۔ ان کے بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں چیزیں سیم ہیں، فرض اور واجب الگ نہیں ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے، کوئی انسان اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے روزے کی حالت میں، اور ایسی کوئی چیز ہے کہ کافی مرچ والی ہے، بریانی مان لیجیے کھا لی، اور کھانا کھانے کے بعد یاد آ گیا کہ وہ روزے سے تھا، ابھی اس نے پانی نہیں پیا تھا، اور پانی پینے کے بغیر اس کو سکون بھی نہیں آئے گا، تو کیا پانی پی سکتا ہے؟ ڈھونگ کرتے ہیں لوگ، ایسا تو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ایک لقمہ کھا لیا، ایک بریانی کا لقمہ گیا، پتہ چل گیا، لیکن پورا کھانے کے بعد یہ تو وہ بیوقوف بنا رہا ہے نا، اس نے پورا کھا بھی لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم روزہ ہیں، تو یہ تو مہا بے وقوف وہ خود بھی ہے اور بنا بھی رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مسٹیک فوراً پتہ چل جاتی ہے نا۔ روزے دار میں کبھی ہے، روزے دار کو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ دھوکہ ہو جائے، اور کبھی بائی دفعہ کسی کو ہو جائے تو وہ ایک ہی لقمے میں اسے پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم روزہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بریانی اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہوگی، لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر وہ مجرم ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے وہ سمجھے کہ قسمت میں صرف بریانی تھی، پانی نہیں ہے، تو وہ صبر کرے پھر۔ شکریہ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے جو آج کل بہت ہی چل رہا ہے تراویح کے تعلق سے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح ہے، اس کا صحیح جواب دے دیں آپ مفتی صاحب۔ دیکھیے 8 اور 20 کر کے لوگ ٹوپی پہنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ان سے یہ کہیں گے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ 20 کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ بحث مت کریے، صرف اتنا بولیے کہ اگر تمہارے قلم میں دم ہے تو آپ اپنے باپ سے لے کر مولا علی اور حسنین کریمین سمیت حضرت عمر تک کے لوگوں کے اس عمل کو یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ غلط تھے، بس اتنا آپ لکھوا لو۔ کسی کے اندر دنیا میں ہمت نہیں وہ جو لکھ دے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں 20 نہیں پڑھی، بالکل غلط کہتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے 20 رکعتن، الفاظ آئے کہ آقا علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ہاں یہ مسئلہ 8 یا 20 کا نہیں ہے، تعداد کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے 3 دن کا یا 30 دن کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح میں جن چیزوں کو اضافہ کیا ہے، جن چیزوں کا، وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا کہ پورا قرآن سنا جائے تراویح میں، دوسرا تراویح کو 30 دن پڑھا جائے، تیسرا تراویح کی جماعت کی جائے۔ یہ 3 احکام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیے، اور جب یہ حکم نافذ کیے نا تو اس وقت ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، آپ اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں جس کام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ آقا نے تو اس کو 30 دن نہیں پڑھی ہے، 3 دن کے بعد مسجد تشریف نہیں لایا آقا علیہ السلام، آپ نے اس کو 30 دن کے لیے کیسے اس چیز کا اعلان کر دیا، حکم دے دیا، حکم نافذ کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، تیسرے دن آقا علیہ السلام جب نہیں آئے تھے تو آقا علیہ السلام نے اس کی کیا وجہ بیان کی تھی، نہ آنے کی وجہ کیا بیان کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں اگلے دن آ جاتا تو اللہ تعالیٰ تراویح کو فرض نہ کر دیتا، اس وجہ سے آقا علیہ السلام نہیں آئے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام چاہتے تو تھے 30 دن پڑھنا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی منشا پر حضرت عمر نے کام کیا ہے، یعنی یہ منشائے رسول ہے، حضور چاہتے تو تھے 30 دن پڑھنا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے اس کو مؤخر کر دیا اور مسجد میں تراویح کے لیے نہیں آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر حکم نافذ کیا ہے نا 30 دن کے لیے اور پورے قرآن کے لیے، جماعت کے لیے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ حضرت مولا علی جیسی شخصیت جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، مولا علی، حسنین کریمین اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ سارے صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم سے کہا ہے کہ میں اس متفق ہوں آپ کے اس حکم پر اور آپ کے اس مسئلے سے، اور آپ نے جو حکم نافذ کیا ہے لوگوں کے اوپر، میں آپ سے متفق ہوں، ایگری کرتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ یہی منشائے رسول ہے۔ اور حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک کے لوگوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ 30 دن نہیں ہے۔ جو لوگ 8 یا 20 میں آپ کو ٹوپی پہنا رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان سے کہو کہ چلو آپ 8 پڑھو، مثلا اہل حدیث طبقہ جو ہے وہ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتا ہے، وہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کیوں، تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے 8 رکعت پڑھی۔ تو ان سے کہو کہ اچھا رسول اللہ نے اگر 8 رکعت پڑھی تو کتنے دن پڑھی یہ بتاؤ، تو وہ نہیں بتائیں گے۔ اچھا 8 رکعت رسول اللہ نے پڑھی تو آپ 8 پڑھتے ہو، اور 30 دن حضرت عمر نے پڑھی تو آپ 30 پڑھتے ہو، یعنی آپ رکعات میں تو رسول اللہ کو فالو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور تعداد میں، دنوں میں، ایام میں آپ حضرت عمر کو مان رہے ہیں۔ تو اگر تمہارے اندر ہمت ہو، اگر آپ 8 رکعت پڑھ لو تو پھر 3 دن پڑھو، بس چھٹی کرو۔ پھر یہ جو 30 دن والا کانسیپٹ ہے یہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اس لیے ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں۔ اور رمضان ہے عبادت میں اضافے کا مہینہ ہے، اس میں عبادت میں شارٹ مت ڈھونڈو بلکہ لانگ کرو، تاکہ قیامت کے دن ہڈی پسلی جب ٹوٹ رہی ہو تو یہ ہماری تراویح ہمارے لیے آڑے آ جائیں اور اس کا ہمیں صلہ مل جائے، تاکہ ہم ہڈی ٹوٹنے سے بچ سکیں قیامت کے دن۔